اچھا، تو ایک سوال ہے جو اکثر ذہن میں آتا ہے جی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام اتنی جلدی ایک عالمی طاقت بنا کیسے؟ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نئی تحریکیں اکثر اپنے بانی کے بعد بکھر جاتی ہیں، بالکل لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ ہوا۔ آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں ان کا عنوان ہے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورثہ اور خلافت کی مضبوطی، اور ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون سے ٹھوس اقدامات تھے، وہ کون سے ستون تھے جو ان 4 خلفاء نے قائم کیے، جنہوں نے نہ صرف اس نئے دین کو بچایا بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔ جی ہمیشہ کے لیے ایک عالمی تہذیب کی بنیاد فراہم کر دی۔ ہمارے ذرائع 3 بڑے چیلنجز کی نشاندہی کرتے ہیں: بقا، وحدت اور تسلسل۔ اور یہ فریم ورک بہت اہم ہے۔ دیکھیں، یہ صرف تاریخی واقعات کی ایک فہرست نہیں ہے، یہ ایک نئی تہذیب کا آپ کہہ لیں سٹریس ٹیسٹ تھا۔ سٹریس ٹیسٹ، صحیح۔ ہر خلیفہ کے دور میں ایک ایسا بحران آیا جو اس پوری عمارت کو گرا سکتا تھا۔ جو بات ان ذرائع سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان چیلنجز سے نمٹنے کا طریقہ محض رد عمل نہیں تھا، بلکہ اس میں گہری حکمت تھی، مستقبل پر نظر تھی۔ مطلب ایک ویژن تھا۔ بالکل، یہ سمجھنا کہ کس چیز کو ترجیح دینی ہے، کب تلوار اٹھانی ہے، کب قلم، کب نظام بنانا ہے اور کب اصولوں پر ڈٹ جانا ہے، یہی وہ قیادت تھی جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ یہ کامیابیاں اتفاقی نہیں تھیں۔ تو چلیں اس پہلے سٹریس ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں جو سب سے فوری تھا اور شاید سب سے خطرناک بھی۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ریاست مدینہ بکھرنے کے دہانے پر پہنچ گئی۔ ہمارے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 2 بڑے خطرات ابھرے۔ ایک طرف نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے، اور دوسری طرف کچھ طاقتور قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ پہلی نظر میں یہ 2 الگ الگ مسائل لگتے ہیں، ایک مذہبی، دوسرا معاشی۔ کیا یہ واقعی الگ تھے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دراصل یہ ایک ہی بحران تھا۔ اچھا، جی۔ ریاست کے اختیار اور اس کے نظریاتی جواز کو چیلنج کیا جا رہا تھا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کہہ رہے تھے کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے اور مرکز اب مدینہ نہیں رہا۔ صحیح۔ اور زکوٰۃ کے منکرین کہہ رہے تھے کہ ہمارا معاہدہ تو صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، ان کے جانشین سے نہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ مرکزیت کا انکار تھا۔ مطلب ریاست کی اتھارٹی کو نہیں مان رہے تھے۔ بالکل، اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سمجھوتا کر لیتے، مثلاً یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ اختیاری ہے، تو اسلام ایک ریاست نہیں بلکہ محض چند روحانی عقائد کا مجموعہ بن کر رہ جاتا۔ ان کا وہ فیصلہ کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا، یہ صرف ایک فوجی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک نظریاتی اعلان تھا کہ دین کے ستونوں پر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہوئی سیاسی یا فوجی بقا کی بات، لیکن ذرائع ایک اور شاید اس سے بھی زیادہ دور رس اقدام کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اسی دور میں اٹھایا گیا: قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا۔ یہ خیال، یہ کیسے پیدا ہوا؟ اس کی فوری ضرورت کیا تھی؟ اس کی فوری ضرورت تو انتہائی ڈرامیٹک تھی۔ جنگ یمامہ میں جو جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، سینکڑوں حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ سینکڑوں؟ جی، اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ کو یہ شدید احساس ہوا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو قرآن کا بڑا حصہ ہمارے ساتھ ہی چلا جائے گا۔ اس وقت تک قرآن مکمل طور پر ایک کتاب میں نہیں تھا، وہ پتھر کی تختیوں، کھجور کے پتوں، چمڑے کے ٹکڑوں اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا۔ تو وہ ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر پہلے تو ہچکچائے کہ میں وہ کام کیسے کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن پھر اس کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اس عظیم کام کا آغاز کیا۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا۔ ایک ایسی تہذیب جو اپنی بنیاد زبانی روایت پر رکھتی تھی، وہ اب ایک محفوظ تحریری متن کی طرف منتقل ہو رہی تھی۔ یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ آنے والی ہزاروں سالوں کے لیے دین کے تسلسل اور اس کی وحدت کی ضمانت بن گیا۔ اس ایک اقدام نے مستقبل کے ان گنت فتنوں کا دروازہ بند کر دیا۔ تو بقا کے بحران سے نمٹنے کے بعد جب ریاست مستحکم ہو گئی، چیلنج کی نوعیت بھی بدل گئی۔
اب سوال یہ نہیں تھا کہ ریاست بچے گی کیسے، بلکہ یہ تھا کہ یہ چلے گی کیسے۔ صحیح۔ یہ ایک طوفان سے بچ نکلنے اور پھر ایک ایسا گھر بنانے کے مترادف ہے جو ہر آنے والے طوفان کا مقابلہ کر سکے۔ یہیں پر حضرت عمر فاروق کا کردار سامنے آتا ہے۔ جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ اداروں کو بنانے کی رفتار ہے۔ ایک معاشرہ جو بڑی حد تک قبائلی روایات پر چل رہا تھا، وہ 10 سال سے بھی کم عرصے میں باقاعدہ عدالتوں، صوبوں اور سرکاری خزانے والا نظام کیسے بن گیا؟ یہ تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، رفتار اور ویژن۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس دور کی 2 سپر پاورز، روم اور فارس، ان کے پاس بھی بڑے خزانے تھے، وہ بھی ٹیکس وصول کرتے تھے، لیکن بیت المال کا تصور ان سے بالکل مختلف تھا۔ کیسے؟ شاہی خزانہ بادشاہ کی ذاتی ملکیت ہوتا تھا، جسے وہ جیسے چاہے خرچ کرے۔ بیت المال یعنی عوام کا گھر ایک پبلک ٹرسٹ تھا۔ اس کا پیسہ عوام کی امانت تھا، جس کا باقاعدہ حساب رکھا جاتا تھا اور اسے فلاح عامہ پر خرچ کیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک طرح کا نیا سوشل کانٹریکٹ تھا۔ بالکل، جہاں حاکم عوام کے سامنے جواب دہ تھا۔ یہ صرف ایک انتظامی تبدیلی نہیں تھی، یہ طاقت کے پورے تصور کو بدل رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسلامی فوجیں نئے علاقوں میں داخل ہوئیں تو بہت سی مقامی آبادیوں نے انہیں خوش آمدید کہا، کیونکہ انہیں ایک ظالمانہ ٹیکس سسٹم کے بجائے ایک منصفانہ نظام نظر آ رہا تھا۔ اور یہ صرف بیت المال تک محدود نہیں تھا۔ ذرائع میں عدالتی نظام، قاضیوں کی تقرری، صوبوں کی تشکیل، یہاں تک کہ راتوں کو گشت کر کے عوام کی خبر گیری کا بھی ذکر ہے۔ یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا یہ صرف گڈ گورننس تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہری سوچ تھی؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہری سوچ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ریاست کا انحصار کسی ایک کرشماتی شخصیت پر نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے قائم رہنا ہے تو اسے شخصیات سے اداروں کی طرف منتقل ہونا پڑے گا۔ صحیح۔ عدالتوں کا قیام اس بات کی ضمانت تھا کہ انصاف خلیفہ کی مرضی سے نہیں بلکہ قانون کے مطابق ہوگا۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک قاضی نے خود خلیفہ وقت کو عدالت میں طلب کیا اور ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ جی، انہوں نے ریاست کو ایک ایسا ڈھانچہ دیا جو غیر شخصی تھا، جو اصولوں پر چلتا تھا۔ یہ ایک سٹارٹ اپ سے کارپوریشن بننے جیسا سفر تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بانی تھے جنہوں نے کمپنی کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ COO تھے جنہوں نے HR، فائنانس اور آپریشنز کے وہ تمام سسٹم بنائے جو کمپنی کو عالمی سطح پر پھیلنے کے لیے ضروری تھے۔ ٹھیک ہے، تو بقا یقینی ہو گئی اور ایک مضبوط ریاستی نظام بھی قائم ہو گیا۔ لیکن جیسے جیسے سلطنت پھیلی، نئے لوگ، نئی زبانیں، نئے کلچر اس کا حصہ بنے، اس سے ایک نیا اور شاید زیادہ پیچیدہ چیلنج پیدا ہوا۔ نظریاتی اتحاد کا۔ جی، نظریاتی اتحاد کا۔ سب کو ایک لڑی میں کیسے پرویا جائے۔ یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار سامنے آتا ہے اور ان کے اس کارنامے کا ذکر ہوتا ہے جو آج بھی ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے: قرآن کو ایک متفقہ قرات پر جمع کرنا۔ یہ تو کافی حساس معاملہ لگتا ہے۔ بہت زیادہ۔ ایک مقدس متن کو معیاری بنانا ضروری تو ہے، لیکن اس پر لوگوں کا رد عمل بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا اس اقدام پر کوئی مزاحمت ہوئی؟ آپ اتنی ذاتی چیز کو جسے لوگ اپنے لہجے میں پڑھتے آئے ہیں، بغیر کسی رد عمل کے کیسے متحد کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت نازک اور اہم سوال ہے۔ اس مسئلے کی جڑ کو سمجھنا ضروری ہے۔ عرب کے مختلف قبائل قرآن کو اپنے اپنے لہجوں یعنی قرات میں پڑھتے تھے۔ اچھا۔ جب تک اسلام عرب تک محدود تھا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ سب ایک دوسرے کے لہجے کو سمجھتے تھے۔ لیکن جب آرمینیا اور آذربائیجان جیسے نئے مفتوحہ علاقوں میں، جہاں عربی مادری زبان نہیں تھی، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مسلمان فوجی اکٹھے ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے کی قرات میں فرق پایا۔ اس سے شدید جھگڑے شروع ہو گئے۔ ہر کوئی دوسرے پر قرآن میں تحریف کا الزام لگا رہا تھا۔ یہ دین کی بنیاد پر امت کے اندر پہلی بڑی دراڑ کا خطرہ تھا۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطرے کو بھانپا اور فوراً مدینہ آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبردار کیا۔ تو یہ ایک طرح کی بحران کو پیدا ہونے سے پہلے ہی روکنے کی کوشش تھی۔ بالکل، پیشگی کاروائی۔ اسے یوں سمجھیں کہ اگر آج کسی ملک کے آئین کی
ہر صوبے میں تھوڑی مختلف عبارت ہو تو یہ قانونی افراتفری کا باعث بنے گا۔ جی بالکل۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسی سطح کے مسئلے کو دین کی بنیادی کتاب کے لیے حل کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جمع کیے گئے مول نسخے کو بنیاد بنایا اور قریش کے اس لہجے کے مطابق اس کی نقول تیار کروائیں جس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ اور پھر ان نقول کا کیا کیا؟ انہوں نے یہ مصدقہ نسخے سلطنت کے تمام بڑے مراکز میں بھجوا دیے اور حکم دیا کہ ان کے علاوہ باقی تمام نسخوں کو تلف کر دیا جائے تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ اس کا مقصد متن کو بدلنا نہیں تھا بلکہ اس کی ترسیل کو اس کی اصل شکل میں محفوظ کرنا تھا۔ یہ ایک انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ تھا اور امت کی اکثریت نے اس کی اہمیت کو سمجھا اور اسے قبول کیا۔ اس ایک اقدام نے امت کو اس قسم کے تفرقے سے بچا لیا جس نے بہت سے دوسرے مذاہب کو تقسیم کر کے رکھ دیا۔ اب ہم اس سفر کے آخری اور شاید سب سے مشکل مرحلے پر آتے ہیں۔ اب تک چیلنجز زیادہ تر بیرونی تھے یا انتظامی نوعیت کے، لیکن اب ریاست کو اندرونی آزمائشوں کا سامنا تھا، سیاسی اختلافات، بغاوت اور خانہ جنگی کا دور۔ یہ وہ وقت ہے جب حضرت علی المرتضیٰ نے خلافت سنبھالی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب ہر طرف سیاسی افراتفری تھی، انہوں نے اپنا زور علم، صبر اور عدل پر رکھا۔ یہ تھوڑا غیر متوقع لگتا ہے۔ جب ریاست خانہ جنگی کے شکار ہو تو قیادت کی ترجیح تو سیاسی اور فوجی حل ہونی چاہیے، نہ کہ علمی مباحث۔ یہی اس دور کی قیادت کی انفرادیت ہے۔ یہ دور دراصل دین کی مضبوطی کا ختمی امتحان تھا۔ اب زور بیرونی توسیع یا نظام سازی سے ہٹ کر اندرونی فکری اور اخلاقی مضبوطی پر آ گیا تھا۔ اچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ رہے تھے کہ اصل بحران سیاسی نہیں بلکہ اخلاقی اور فکری ہے۔ جب معاشرے میں اصولوں پر سوال اٹھنے لگیں، جب انصاف کا تصور دھندلا جائے تو صرف فوجی طاقت سے امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے ان مشکل ترین حالات میں بھی اسلامی قانون یعنی فقہ اور عدالتی نظام یعنی قضاء کی فکری بنیادوں کو مضبوط کیا۔ مطلب ریاست کے سافٹ ویئر کو اپ گریڈ کرنے جیسا کام؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سافٹ ویئر کو اپ گریڈ کرنا جب ہارڈ ویئر شدید دباؤ میں تھا۔ انہوں نے علمی مباحث کے ذریعے حکومت، انصاف اور عوام کے حقوق کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کو واضح کیا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کردار مستقبل کے لیے ایک فکری، ایک کتب نما فراہم کرنا تھا؟ بالکل۔ وہ جانتے تھے کہ سیاسی طوفان تو گزر جائے گا، لیکن اگر اس طوفان میں امت نے اپنے فکری اور اخلاقی اصول کھو دیے تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ ان کا دور یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام کی اصل طاقت صرف فتوحات یا ایک عظیم سلطنت میں نہیں بلکہ اس کے علم، اس کے عدل اور اصولوں پر ثابت قدم رہنے کی صلاحیت میں ہے۔ جب معاشرے میں انتشار ہو تو سب سے قیمتی چیز واضح سوچ اور اخلاقی جرأت ہوتی ہے۔ انہوں نے اس مشکل وقت میں امت کو یہی فراہم کیا اور ایک ایسی فکری میراث چھوڑی جس نے آنے والی صدیوں تک اسلامی تہذیب کو راستہ دکھایا۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ جب ہم شروع کے سوال پر واپس آتے ہیں کہ ایک نیا دین چند دہائیوں میں ایک عالمی تہذیب کیسے بن گیا، تو ہمارے ذرائع ایک 4 حصوں پر مشتمل جواب دیتے ہیں۔ جی۔ یہ سفر بقا کے فوری چیلنج سے شروع ہوتا ہے جس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمٹا۔ پھر یہ ایک جامع ریاستی نظام کی تعمیر تک پہنچتا ہے جس کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ صحیح۔ اس کے بعد مقدس متن پر امت کے اتحاد کو یقینی بنایا جاتا ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ تھا، اور آخر میں اندرونی آزمائشوں کے دوران فکری اور اخلاقی مضبوطی کا مظاہرہ جس کی مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی۔ یہ کوئی ایک شخص یا ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک اجتماعی مرحلہ وار کوشش تھی۔ یقیناً، اور ان ذرائع کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ان 4 ستونوں نے مل کر اسلام کو جغرافیہ، زمانے اور حالات کی قید سے آزاد کر دیا۔ یہ محض فتوحات کی کہانی نہیں ہے۔ ذرائع بار بار اس خیال پر زور دیتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ کردار اور انصاف سے پھیلا۔ کردار اور انصاف سے؟ جی، یہ انصاف کا نظام، یہ علمی گہرائی اور یہ اخلاقی کردار تھا جس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔
ہر خلیفہ نے اپنے دور کے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا کیا اور اس کا ایسا حل پیش کیا جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ یہ گفتگو ہمیں آج کے لیے ایک بہت دلچسپ نقطے پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر یہ بنیادی ستون، ایک محفوظ متن، انصاف پر مبنی نظام اور متحد امت ہی اس تہذیب کی کامیابی کی بنیاد تھے، تو اس سے ہم آج کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں جدید ادارے، چاہے وہ قومیں ہوں، بڑی بڑی کمپنیاں ہوں یا سماجی تحریکیں، وہ بھی تو بقا، نظام کی سالمیت اور اتحاد جیسے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں۔ تو جب وہ تیز رفتار تبدیلی، معلومات کے سیلاب یا اندرونی اختلافات سے دوچار ہوتے ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے بنیادی اصولوں، اپنے کور ٹیکسٹ کو مضبوط کرنے پر توجہ دیتے ہیں یا وہ صرف وقتی بحرانوں کو حل کرنے میں اپنی ساری توانائی لگا دیتے ہیں؟ یہ تاریخی تجزیہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طویل مدتی کامیابی کی بنیاد ہمیشہ اصولوں کی مضبوطی میں ہی ہوتی ہے۔